نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 68 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعے سے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لایا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ تھے تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، بس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل بالخصوص یہود پر اپنی ایک اہم ترین نعمت کو بیان فرما رہی ہیں، اور وہ نعمت ہے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا مبعوث ہونا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اصل تورات وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور آج کل جو کتابیں تورات کے نام پر ان کے پاس رائج ہیں اور موجود ہیں وہ اصل تورات نہیں۔ اور یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی چلتا رہا، اور اس سلسلے کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے جن کو انجیل عطا فرمائی گئی اور ان کو معجزات بھی عطا فرمائے گئے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اور پھر یہ کہ صرف کتاب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کتاب میں مذکور احکام کی یاد دہانی کے لیے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل رسول بھیجے جو تورات کی تعلیم دیتے تھے اور تورات کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر کا مبعوث ہونا، بھیجا جانا بنی نوع انسان پر اللہ تعالی کی خاص مہربانی اور شفقت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی مشکلات کا حل پیش کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے جس قدر پیغمبر بھیجے ان میں سے بعض کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، جن میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہ پھر سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے۔ اسی طرح تورات اور یہود کی دیگر کتابوں میں بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں ہے کہ مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنی اسرائیل کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب اور اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت رسول ہیں، چنانچہ ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور ان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، آگے آئے گا، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی کو تندرست کر دینا، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اسے ہوا میں اڑا دینا وغیرہ۔
یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کو جن قوموں کی طرف بھیجا، جس قوم کی طرف بھی جو نبی بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اس قوم میں جس فن پر وہ قوم والے فخر کیا کرتے تھے یا جس فن میں ان کو عروج حاصل تھا یا جس فن پر وہ تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو اسی فن سے متعلق تھے، اور پھر اسی میں ان لوگوں کو نیچا دکھایا اور ان کو شکست دے کر بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی، یعنی اس زمانے میں جڑی بوٹیوں پر تحقیقات، مختلف ادویات کا وجود میں آنا، ان پر تحقیق کرنا، انسانی جسم، انسانی بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے متعلق بہت ساری تحقیقات ہو رہی تھیں اور بہت سارے علاج دریافت کیے جا رہے تھے اور انسانی علاج پر زور لگایا جا رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو اپنے شعبہ طب پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو اسی فن سے متعلق تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ تم جس کی آنکھ خراب ہو اس کا علاج تو کر لیتے ہو، آنکھ کا علاج کرنا تو جانتے ہو، لیکن آؤ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کر کے دکھاؤ۔ تم علاج تو کرتے ہو، جسمانی امراض کا کرتے ہو، جلدی امراض کا علاج بھی کرتے ہو، تو آؤ کسی کوڑھی کو تندرست کر کے دکھاؤ۔ بیماروں کا تو علاج کرتے ہو، جو بستر پہ پڑا ہے اسے کھڑا کر دیتے ہو، لیکن آؤ کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس شعبے میں، اس فن میں ان لوگوں کو نیچا دکھایا۔ تو بہر طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور بینات سے احکام اور دلائل بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احکام بھی دیے تھے اور دلائل بھی دیے تھے۔ عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے مبارک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی نانی نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کر دیا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے اسے بجائے بیٹے کے بیٹی عطا کی، تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے اور ہم نے اسے بہت برگزیدہ اور پاکیزہ بنایا ہے، بیٹا اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت مریم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یعنی اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے برتری عطا کی۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا عموماً عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ آگے سورۃ مائدہ میں آئے گا کہ آپ کے حواری بھی آپ کو عیسیٰ بن مریم کے نام سے جانتے تھے اور اسی نام سے خطاب کیا کرتے تھے، وہ ابن اللہ کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کرتے تھے، بلکہ یہ غلط عقیدہ تو بعد میں ایک عیسائی پادری پولس کا پیدا کردہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی اور اس کے ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کی تائید ہم نے پاک روح سے کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں جلد اول میں اور تفسیر معالم التنزیل جلد اول میں ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اس بات کی تائید قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی ہوتی ہے جہاں پر نزول قرآن کریم سے متعلق ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن پاک کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم جلد اول میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ فرمایا کرتے تھے
کہ وہ مشرکین کو شعروں میں جواب دے، تو آپ ان سے کہتے تھے کہ تم جواب دیتے رہو مشرکین کو اپنے اشعار میں، روح الامین کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی، تم ان کافروں کو جواب دیتے رہو۔ تو یہاں بھی روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بعض دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں اور معالم التنزیل جلد اول میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی اسم اعظم کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے کا اظہار ہوتا تھا، جب آپ مردے کو زندہ کرتے تھے یا مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتے تھے تو یہ اسم اعظم کی برکت سے ہوتا تھا۔ تو بہر طور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح القدس کے ذریعے سے ہم نے تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل کے اپنے پیغمبروں کے ساتھ عام طرز عمل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی بیماری ان کے اندر ہمیشہ موجود رہی ہے۔ احکام، اللہ کے احکام کی نافرمانی تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے اسی تکبر کی وجہ سے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور حدیث شریف میں تو ایسے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جنہیں اسرائیلیوں نے شہید کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے اور جو بنی اسرائیل کے موافق نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک لوگ نفسانی خواہشات کی اتباع اور خدائی قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے، انہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ الغرض ان کے اندر یہ دو بیماریاں پائی جاتی تھیں، یعنی اتباع خواہشات اور تکبر، اور یہ بہت بڑی برائیاں تھیں، بہت بڑی بیماریاں تھیں، اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے بعض انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل کر دیا۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، اور بادشاہ کے سامنے پہنچ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے کہ آپ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ واقعی یہ بات سچ ہے جو میں نے سنی ہے، یا ویسی غلط افواہ ہے کہ تم اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ بادشاہ میں ہوں، ملک میرا ہے، حکم بھی میرا چلتا ہے، اور تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، اور یہ بات میرے فریضہ میں داخل ہے کہ میں ناجائز کام کو روکوں، لہٰذا میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا اگر واقعی ایسی کوئی بات ہے تو میں تمہیں کہوں گا کہ باز آ جا، تیرے لیے اور عورتوں اور لونڈیوں کی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول نہ لے، اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف ورزی نہ کر، اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ چنانچہ بادشاہ نے بجائے اس کے کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کو سنتا اور اس پر توجہ غور کرتا اور اس پر عمل کرتا، اپنی بری حرکت سے باز آ جاتا، لیکن نہیں، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے حکم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے شہید کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر تکبر کرتے ہوئے تم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، بعض انبیاء علیہ السلام کو تم جھٹلاتے رہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کو تم نے قتل کر
دیا، اتنا بڑا جرم بھی تم کرتے رہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے کہ جب کوئی کسی نبی پر ہاتھ اٹھائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جو کوئی کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔